بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ظلم ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظلم کا دوسرا نام، بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد، سینکڑوں صحابہ کرام اور تابعین اور تابع تابعین کو اور ہزاروں کی تعداد میں عام مسلمانوں کو بے دریغ شہید کرنے والا بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج یوسف کون تھا، اور اس نے کون کون سے صحابہ کرام کو شہید کروایا، اور اس کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ اس کا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی تھا۔ یہ طائف میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں سے حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق جا پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد المالک بن مروان کے ایک وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم قرار دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہوگی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو معصب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی قدم کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھا اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگباری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادی سیدہ اسماء بنت صدیق کے صاحبزادے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، ان کی لاش کو لٹکا دیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جا کر ابن زبیر کی ماں کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو سر کے بالوں سے کھینچ کر لاؤ۔ جب وہ آدمی ابن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت صدیق کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حجاج بن یوسف کا یہ حکم ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے بالوں سے کھینچ کر ہی لے جاؤ۔ اب وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف خود غصے میں پھنکارتا ہوا اسماء بنت ابو بکر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ تو اسماء بنت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سن کر وہ غصے سے وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔
جس نے اموی حکومت پر تنقید کی، اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبدالملک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے منبر پر چڑھ کر نقاب الٹا اور تقریر اس طرح شروع کی: لوگو سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بات اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم نت نئی شرارتیں کرتے اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھس بھرواؤں گا۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ اس نے عبدالملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا: کمینو، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اشعث نے کی، مگر اس کو بھی اس نے دھوکے سے مروا دیا۔ تہذیب التہذیب میں آیا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دیں۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے اور حدیث کے سکہ راوی تھے۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو بے لباس کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا۔ اس معاملہ میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ بے لباس قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس نے بنا لباس قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جس میں نصف سے زیادہ خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج و بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ محترم ساتھیو، ظلم کی رسی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیلی کرتا ہے اور پھر جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم و صفت انسان تھا۔ اس کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے اور بعض روایات کے مطابق یہ صحابی تھے، یہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ ایک دن منبر پر بیٹھے تھے کہ ان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ایسا ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا،
اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعی ان کی شہادت کے بعد حجاج کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، اور ابن جبیر کی شہادت کے صرف 40 دن کے اندر اندر یہ بھی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان لوگوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر ان کی تمام اچھائیاں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی کیا تھی؟ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو بے قصور شہید کر دیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری ناحق قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسا انسان حضرت سید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں مروایا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمرد ہری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو حسن بصری فرمانے لگے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی سے گزارے، وہ آخرت بھی اپنی مرضی کی مل جائے؟ حضرت بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقعہ ہوگی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپنے لگتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔
میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔